الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز دوستوں اور بزرگوں، دو جمعے سے بیان چل رہا ہے منافق کی علامات اور نشانیاں اور صفات کیا ہیں. تو اس روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں. نمبر 1، جب وہ بھی بولے تو جھوٹ بولے، جب بھی زبان سے کوئی الفاظ ادا کرے، کوئی لفظ نکالے تو جھوٹ بولے، اور جب کوئی وعدہ کرے تو ہمیشہ وعدہ خلافی کرے. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر ہو تو اس میں خیانت کرے. اب یہ امانت ہے کیا چیز؟ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر امانت کا ایک محدود دائرہ اور تصور ہے. وہ تصور یہ ہے کہ امانت صرف اس کو کہتے ہیں کسی شخص نے آپ کے پاس کچھ پیسے رقم کے طور پر امانت کے طور پر دے دیے. اب وہ کیا ہے؟ امانت ہے. اگر اس کے اندر خیانت آپ نے کر دی تو وہ خائن کہلائیں گے. صرف ہمارے معاشرے اور ہمارے ذہنوں کے اندر امانت کا اتنا تصور ہے، لیکن عربی زبان کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے الامانہ، اس کا وسیع دائرہ ہے. ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے. انسان اپنے پورے وجود کو دیکھ لے، سر سے لے کر کے پیر کے ناخن تک ایک ایک چیز امانت ہے، ایک ایک چیز امانت کے اندر شمار ہوتی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے سورۃ الاحزاب کی آخری آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے: اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت کے اندر لفظ امانت کا استعمال کیا ہے. اب یہ امانت ہے کیا چیز؟ امانت کسے کہتے ہیں؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، اللہ رب العزت والجلال نے اس امانت کو پیش کیا تھا عَلَى السَّمَاوَاتِ، آسمانوں کے اوپر، وَالْأَرْضِ اور زمینوں کے اوپر، وَالْجِبَالِ اور پہاڑوں کے اوپر، فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا تو ان تمام کے تمام نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور اس کے اٹھانے سے وہ لرز گئے اور کانپ گئے اور ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اور ہم نے اس امانت کو انسان کے اوپر پیش کیا، حضرت انسان کے اوپر پیش کیا تو اس نے فوراً اس کو قبول کر لیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ آگے اللہ رب العزت والجلال کیا لفظ استعمال فرما رہا ہے؟ اس لفظ کے اوپر غور کیجئے. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان بڑا ظالم ہے اور بہت ہی بڑا جاہل ہے. اللہ رب العزت والجلال نے ظلومن اور جہولن کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ انسان نے اس کو اٹھا لیا ہے. اتنے بڑے آسمان ہیں، اتنی بڑی زمینیں ہیں اور اتنے کیا ہے پہاڑ ہیں مضبوط، جنہیں زمین کی میخیں کہا گیا ہے. زمین کے ہلنے کو انہی پہاڑوں نے روکے رکھا ہے. ان تمام کے تمام نے انکار کر دیا، لیکن ایک انسان ہے 5 یا 6 فٹ کا، اس نے فوراً اس کو قبول کر لیا ہے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ انسان نے اس کے بوجھ کو اٹھا لیا ہے.
ہے تو یہ امانت کیا تھی؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، عالم الست کے اندر ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہ وعدہ اور عہد کر کے آئے ہیں، الست بربکم، اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تمہارا معبود نہیں ہوں، تم مجھے رب مانو گے یا نہیں، میری عبادت کرو گے یا کسی غیر کی عبادت کرو گے؟ تو تمام کے تمام انسانوں نے جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، اللہ رب العزت والجلال نے عالم مثالی کے اندر ان کو پیدا فرمایا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو، اور ان تمام سے عہد لیا، تو ان تمام کے تمام نے یہ وعدہ کیا ہے، قالوا بلا، ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں، اپنا رب مانتے ہیں، ہم آپ کی عبادت کریں گے، آپ ہمارے معبود ہیں، ہم یہ امانت اللہ کی کیا ہے اس عہد کر کے آئے تھے، لیکن آج دنیا میں آنے کے بعد ہم نے اس امانت کو کیا ہے خیانت کی ہے، اس امانت اور عہد اور وعدے کے اندر خیانت کی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان کو وجود بخشا ہے، اور وجود بخشنے کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے انسان کو دونوں اختیار دیے ہیں، یعنی تو اچھائی کی طرف بھی جا سکتا ہے، برائی کی راہ بھی اختیار کر سکتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، انسان کے دل کے اندر اور اس کے نفس کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے برائی کا بھی کیا ہے القا کیا ہے، اور اچھائی کا بھی القا کیا ہے۔ اب اختیار تیرے ذمہ ہے، اچھائی کو اختیار کرتا ہے یا برائی کے راستے کو اختیار کرتا ہے یا غلط راہ بھی اور روش کے اوپر چلتا ہے، یہ تیرے ذمہ ہے۔ اگر اچھائی کو اختیار کرے گا تو میرے دوستوں اور بزرگوں کہ جنت ہمیں مل جائے گی، اور ہم نے اس روش کو چھوڑ کر کے، اس راہ کو چھوڑ کر کے اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزاری، رب کے عہد کے خلاف زندگی گزاری، تو میرے دوستوں اور بزرگوں ہمیں جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے ان سعیکم لشتی، اے انسان تیری کوششیں مختلف ہیں، تو دنیا کے اندر آتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد تیری کوششیں مختلف ہیں، مختلف کوششیں تو کرتا ہے، اچھائی بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، کچھ تو وہ ہوتے ہیں جن کی زندگیاں اچھائیوں میں گزر جاتی ہیں، کچھ وہ ہیں جن کی زندگیاں برائیوں کے اندر کیا ہے گزر جاتی ہیں، ان کا انجام بھی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اسی لیے فرمایا ہے ہم نے تجھے آنکھ عطا فرمائی ہے، اس آنکھ کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے، یہ اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے زبان دی ہے، اللہ نے دو کان دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی ہے، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل و دماغ عطا فرمایا ہے، اور کسی کام کو کرنے کے لیے دو ہاتھ عطا فرمائے ہیں، چلنے کے لیے کیا ہمیں دو پیر عطا فرمائے ہیں، اور میرے دوستوں اور بزرگوں اپنی نفسانی خواہشات کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے کیا ہے نکاح کا سلسلے کو رکھا ہے، اپنی بیوی سے اپنی خواہشات کو پورا کرو، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق اگر ان کا استعمال کیا جائے گا تو میرے دوستوں اور بزرگوں جو اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے، آنکھ اللہ کی امانت ہے، کان اللہ کی امانت ہے، زبان اللہ کی امانت ہے، انسان کا پورا وجود اللہ کی امانت ہے، ہاتھ اور پیر اللہ کی امانت ہے، قوت اور طاقت اللہ کی امانت ہے، اس امانت کے اندر اللہ کی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزارے تو ہم کامیاب ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں دو آنکھیں عطا فرمائی ہیں، یہ آنکھیں اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر کسی انسان کی آنکھ خراب ہو جائے، اب وہ اپنی ساری کیا ہے پراپرٹی، سارا بینک بیلنس، دنیا بھر کی دولت کیا ہے اس کو آنکھ کی روشنی کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ صرف کر دے تب بھی واپس نہیں آ سکتی ہے، اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ہر چیز کو دیکھنے کی اجازت ہے سوائے چند چیزوں کے، اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا سورہ مومنون آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر مومن مردوں کو بھی خطاب فرمایا ہے، مومن عورتوں کو بھی خطاب فرمایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو، اے مومن مردو، اے اسلام والے، اے کلمہ گو، تم اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، غیر محرم کے اوپر تمہاری آنکھ نہ پڑنی چاہیے، غیروں کے اوپر تمہاری نگاہ نہیں جانی چاہیے، یہ اللہ رب العزت والجلال نے کیا ہے مردوں کو حکم دیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من
ابصارہم، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ غیر کو دیکھنے سے اپنی آنکھ کی حفاظت کرو گے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، تم کیا ہے گناہ کے اندر ملوث ہونے سے بچ جاؤ گے۔ اور مومن عورتوں کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے مومن عورتوں تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، کسی غیر محرم مرد کے اوپر تمہاری نگاہ نہیں جانی چاہیے۔ اس کی وجہ سے کیا ہے، اگر ایسا کرو گی، اس کی حفاظت کرو گی تو تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے کیا ہے ہمیں غیر محرم عورت کے اوپر نگاہ ڈالنے سے اور عورتوں کو غیر محرم مرد کے اوپر نگاہ ڈالنے سے اللہ نے ہمارے اوپر پابندی لگائی ہے۔ ہم اپنی آنکھ کا صحیح استعمال کریں، اگر اس کے خلاف ہم کریں گے تو رب کے سامنے ہمیں جواب دینا ہوگا کہ میں نے تجھے آنکھ عطا فرمائی تھی، اس آنکھ کا کہاں پر استعمال کیا ہے۔ اللہ صرف پیسے کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ امانت میں خیانت کی تھی یا نہیں، بلکہ ہر چیز کے بارے میں کیا ہے ہم سے سوال ہوگا۔ میں نے تجھے دکان عطا فرمائے تھے، ہر چیز کو سننے کی اجازت ہے، لیکن چند چیزوں کے کیا ہے تجھے کیا ہے اوپر پابندی ہے، چند چیزوں کو نہیں سن سکتا ہے، گانا سننے کے اوپر پابندی ہے، فلم کیا ہے اور میوزک کے اندر سننے کے اوپر پابندی ہے، اور دیگر چیزوں کو کیا ہے جو شریعت کے منشا کے خلاف ہیں ان کے اوپر پابندی شریعت نے لگا دی ہے۔ اس کے علاوہ جو چاہو سن سکتے ہو۔ اللہ رب العزت والجلال نے کیا ہے ہمیں زبان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا استعمال بھی ہمارے لیے کیا ہے ضروری ہے۔ ہر چیز بولیے لیکن سوچ سمجھ کر کے، دین کی بات ہونی چاہیے، شریعت کی بات ہونی چاہیے، قرآن کی بات ہونی چاہیے، اللہ اور رسول کی بات تیری زبان سے نکلنی چاہیے، لیکن جھوٹ تیری زبان سے نہ نکلے، غیبت تیری زبان سے ادا نہ ہو، چغل خوری نہ ہو، اور دیگر چیزیں تیری زبان سے نہ نکلے۔ اگر ایسا ہوگا ہم جو کچھ زبان سے ادا کر رہے ہیں، ہر وقت ہمارے پاس دو فرشتے موجود ہیں، جو کچھ ہم بول رہے ہیں فوراً اس کو نوٹ کر لیا جاتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، دو فرشتے تمہارے پاس کیا ہے ہر وقت نگراں اور مقرر ہے، ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن کیا ہے اللہ کے سامنے ہر چیز کھل کر کے آ جائے گی۔ اسی لیے اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے آنکھ کی خیانت کے بارے میں، تم جو غیر محرم کو تاڑتے اور تاکتے ہو، غیر محرم کے اوپر تمہاری نگاہیں پڑتی ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ تمہارے دلوں کے اندر جو خیالات آ رہے ہیں ابھی مکمل طور سے نہیں آئے ہیں، صرف ارادہ ہوا ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ رب العزت والجلال باریک سے باریک چیز کے اوپر کیا ہے تمہاری نگاہ رکھے ہوئے ہے، ہر چیز اللہ کی کیا ہے نگاہ کے اندر موجود ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو امانتیں ہیں چاہے وہ کیا ہے پیسوں کی شکل کے اندر ہو یا دیگر شکل کے اندر ہو، ایک ملازم ہے فیکٹری کے اندر کام کر رہا ہے تو اس کے جتنا ٹائم اس کی ڈیوٹی کا ہے وہ اس کے پاس امانت ہے۔ اب اس کے اندر خیانت کرے گا تو مالک کے کیا ہے وقت کی خلاف ورزی کرے گا، اگر ٹائم پاس کرے گا کل قیامت کے دن کیا ہے اللہ رب العزت والجلال کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ ایک کیا ہے آفس کے اندر کام کر رہا ہے، آفس کا جو 10 گھنٹے کا ٹائم ہے اس کے اندر اگر 1 منٹ بھی کیا ہے آفس کے کام کے علاوہ اپنی ذات کے اوپر استعمال کیا ہے، اپنی ذاتی مصرف کے اندر صرف کر دیا ہے، کل قیامت کے دن کیا ہے اس کا بھی حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ لیکن 1 منٹ جو کیا ہے ہم نے اس ٹائم کے علاوہ اپنی ذاتی مصرف کے اندر استعمال کیا ہے، اتنی تنخواہ ہمارے لیے حرام ہو گئی ہے، اتنی تنخواہ ہمارے لیے لینا ناجائز ہے۔ جو ٹائم ہے ایک سیکنڈ ایک منٹ کیا ہے ہمیں اس کام کے اندر لگانا ہے، تب جا کر کے پوری تنخواہ ہماری حلال ہوگی، ورنہ حرام ہو
जाएगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अमानत का तसव्वुर शरीयत के अंदर बहुत ज्यादा वसी है, सिर्फ पैसों की शक्ल के अंदर नहीं। मिसाल के तौर के ऊपर आज का जो समाज है, आज का जो मुआशरा है, हमारे हाथों के अंदर क्या है? मोबाइल है, बड़े बड़े फोन हैं। इसके अंदर होता यह है, एक कॉल आई, हमने उसका रिकॉर्डिंग के ऊपर लगा दिया है, दूसरी की बात को हमने रिकॉर्ड कर लिया है। लेकिन मेरे दोस्त और बुजुर्गों, याद रखो, ये जो रिकॉर्ड तुम कर रहे हो, दूसरी की कॉलों को महफूज कर रहे हो ताकि उसकी बात को सुना जाए और उसको महफूज करके क्या है, उसको फैलाया जाए। ये सरासर नाजायज और हराम है, इसके अंदर खयानत है। इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, अल मजालिसु बिल अमाना, मजलिस अमानत है। जो बातें तुम्हारे दरमियान हो रही हैं वो एक दूसरे की अमानत है, इनके अंदर खयानत नहीं होनी चाहिए। मुस्नद अहमद के अंदर रिवायत मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, ला ईमान लिमन ला अमानत ला, उसका ईमान नहीं है जिसका क्या है, जिसका पास अमानत नहीं है। वला दीन लिमन ला अहद ला, और उसका ईमान और दीन सरासर मिट गया है जिसके पास अहद व पैमान की पासदारी नहीं है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत सोचने समझने का मकाम है। हमारा मुआशरा, हमारा समाज, हमारी नई नस्ल जा कहाँ रही है? जो मैसेज एक दूसरे को कर रहे हैं ये भी सरासर नाजायज और हराम है। गैर महरमों से क्या है, मैसेज के अंदर और चैट के अंदर जो क्या है, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, एक दूसरी लड़कियों से क्या है, तालमेल हो चुका है। ये सब पे सब नाजायज और हराम है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने क्या है, इरशाद फरमाया है, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। एक एक चीज का हमें हिसाब देना होगा, एक एक चीज के बारे में रब्बे जुल जलाल हमसे पूछ लेगा। तुम्हें जो हमने जिंदगी दी थी, ये जवानी अता फरमाई थी, ये नेमत अता फरमाई थी, आंख अता फरमाई थी, कान अता फरमाए थे, कुव्वत और ताकत तुम्हें दी थी, माल और दौलत तुम्हें था, फैक्ट्री का मालिक तुम्हें बनाया था। इसको कहां पर खर्च किया है, कहां पर सर्फ किया है, कहां से माल कमाया था, कहां पर इस्तेमाल किया है? मेरी मर्जी के मुताबिक किया है, ये मेरी मर्जी के खिलाफ किया है? ये सब के सब अमानत के अंदर दाखिल है। इसीलिए नबी करीम ने इरशाद फरमाया है, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। नंबर 1, आयतुल मुनाफिकी सलासुन, इज़ा हद्दस कज़बा, जब भी बोलता है झूठ बोलता है। वइदा वादा अखलफा, जब भी वादा करता है हमेशा खिलाफ वर्जी करता है। वइदा तुमिना खाना, जब उसके पास कोई अमानत हो, किसी भी शक्ल के अंदर हो, तो उसके अंदर खयानत करता है। तो हमें सोचना चाहिए, हम अमानतों का लिहाज रखें, वादों का लिहाज रखें, जबान से जो भी हमारे निकले हमेशा सच निकलना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल मुझे और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे